السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان میں ہر روز 20 سے 25 بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور جب اس پہ قرارداد قانون سازی کے لیے سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میں بھی سارا کیس آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ پاکستان میں جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ چائلڈ ابیوز کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی جائے اور قانون بنا کے سامنے لایا جائے، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو بھی ایسا جرم کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ فواد چودھری صاحب، شیریں مظاہری صاحبہ، بلاول زرداری، راجہ اشرف پرویز صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بل کی کھل کر مخالفت کی کہ سزائے موت نہ دیجیے۔ کیوں نہ دیجیے؟ یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ جہاں پہ اتنے سنگین جرم وقوع پذیر ہو رہے ہیں وہاں یہ حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اس قانون کے خلاف کیوں ہیں؟ خواتین و حضرات، یہ قانون کے خلاف صرف دکھاوے کے لیے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ویسٹ کو اور این جی اوز کو یہ بار بار کرانا چاہتے ہیں، یورپ اور امریکہ کی، کہ دیکھیے آپ اپنی حمایت ہماری طرف رکھیے، ہم مذہبی طور سے بڑے لا علم ہیں، ہم مذہب اسلام سے دور ہیں، اور ان کے اندر جو ایک کھوکھلا پن ہے، جو کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے، یہ اس کی پیداوار ہے۔ ایکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں غلط قل ہو اللہ پڑھ دیتے ہیں تو امریکن ایمبیسی میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ویسٹ سے یہ میسج بھیجتے ہیں کہ اپنی حمایت ہمارے پڑھنے میں رکھیے گا، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم مسلمان ایسے ہی ہیں بس نام کے، ہم آپ کے مقصد کو پورا کریں گے، ہم پہ ذرا اعتماد کیجیے۔ ان کا یہ سگنل ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ کیا کوئی انسان اس بل کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کہ گزشتہ دنوں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ مدرسے میں 100 مرتبہ یہ بدفعلی کی، اس حد تک یہ گناہ کیا کہ اس بچے کی آنکھوں سے لہو آنے لگا، خون آنے لگا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ کہاں یہ ثنا خان تقدیس مشرق؟ یہ مولوی کہاں ہیں؟ مفتی فضل الرحمان کہاں ہیں؟ اور سارے علماء کہاں ہیں؟ کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ اب تک اس کیس کو دبا دیا گیا۔ اے آر وائی پہ ٹی وی پہ ایک بچے نے آ کے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ہم تو جب بلاتے ہم تو ہمیشہ جاتے ہیں، 100 مرتبہ جا چکے ہیں عدالت، لیکن وہ فیصلہ نہیں کرتے، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی وہ ہم کو دھمکی دیتا ہے کہ میں ایک دفعہ چھٹ کے آ جاؤں تو تمہاری ٹانگیں توڑوں گا۔ یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زینب کا چہرہ آپ بھول سکتے ہیں کہ اس 6 سالہ معصوم بچی کو پورے گینگ نے ریپ کیا، اور پھر اس کی لاش جو ہے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ کوڑے کے ڈھیر پہ اس کی نہیں، پوری پاکستانی معاشرے کی لاش پڑی تھی۔ یہ معاشرہ جو سڑ چکا ہے، جو گل چکا ہے۔ لاہور میں جاوید اقبال ایک نامی نے 100 بچوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں ڈرم میں ڈال دی تھی تیزاب کے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کو پولیس نے پیسے لے کے چھوڑ دیا تھا۔ یہ معاشرہ ہے، یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کیا ان کا ضمیر بالکل سو چکا ہے، یا یہ عذاب کے منتظر ہیں؟ ڈاکٹر شاہد مسعود نے جب یہ بھانڈا پھوڑا تو سب ان کے خلاف ہو گئے۔ سارے وہ طبقے جو اس کام میں ملوث ہیں وہ ان سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لیں تاکہ یہ کیس ختم ہو جائے۔ اور پھر اسی جرم کی پادش میں لوگوں نے، جو پاورفل مافیاز تھے، انہوں نے ان کو جیل بھجوایا، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم وہاں پہ ہوا ہے، جو ٹارچر وہ ہوئے ہیں، وہ اس کی خبر نہ وہ بتا سکتے ہیں، نہ شاید کبھی سامنے آئے گی، لیکن روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے۔ خواتین و حضرات،
ڈارک ویب ایک ایسی چیز، دیکھیے اس دنیا میں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور گناہ کرنے کے انداز بھی بہت مختلف ہو رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ ڈارک ویب بھی ایک گناہ کرنے کا ملینئرز جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کسی بھی جرم کو دیکھنا چاہتے ہیں لائیو، خاص کر کے بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتیاں جو ہیں ان کو وہ لائیو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تم یہ عمل کرو، ہم لائیو دیکھیں گے، پھر تم ان کے اعضاء کاٹو، یہ تڑپیں ہم یہ دیکھیں گے، اور اس کی لاکھوں روپے ڈالر جو ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے اس ویب کی، بہت مہنگے میں وہ دیکھتے ہیں اور صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو اس کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں یہ چکر چل رہا ہے، پاکستان میں اتنا زوروں پر ہے کہ 274 ویڈیوز پکڑی گئی تھی جب یہ بچی کو پکڑا گیا تھا سرگودا سے۔ کوئی ایکٹ ہوا؟ ایکٹ یہ ہوا، آپ کو اگر وہ منظر یاد ہو کہ قاتل جو تھا اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی کو سزا دی گئی، اس کے ساتھ جو پیچھے سارے لوگ تھے، جو 6 ملزمان ایک ہفتے تک اس کو ریپ کرتے رہے، ان کو کسی نے نہیں پوچھا ان کے تعلقات کس سے تھے، کسی نے نہیں پوچھا۔ شاہد مسعود چیختے رہ گئے کہ یہ پروفز ہیں ان بینکوں میں، یہ مٹائے جا رہے ہیں یہ پروفز، اور ثناء اللہ کہتے تھے وہ پروف تم مجھے دے دو جلدی سے، تو وہ کہتے تھے نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وزیر قانون ثناء اللہ تھے اس وقت، وہ کہتے تھے جلدی سے شاہد صاحب جلدی سے پروف مجھے دے دیجئے تاکہ میں وہ بھی مٹا دوں۔ خواتین و حضرات، اس میں پاکستان کے وزیر بھی ملوث ہیں، اس میں پولیس بھی ملوث ہے، اس میں جرنلسٹ بھی ملوث ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ ساری گفتگو جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جانے لگتی ہے اور آدمی کہتا ہے یار بھول جائیں آپ اس کو، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ ان سب کو بے نقاب کرنا ہمارا آپ کا فرض ہے۔ عمران خان نے اپنا فرض بالکل پورا کیا کہ کہا کہ اس پہ فوری ایکشن لو اور فوری اس پہ جو ہے قانون بناؤ، اس کو سامنے لاؤ۔ آج پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کا شکار ہے اور پورے معاشرے کو چاہیے کہ جو جس مقام پہ کھڑا ہے اس کو اس مقام پہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں جو میرے پیش نظر ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے جن لوگوں نے اس قانون کی مخالفت کی ہے ان کو اب کبھی ووٹ نہ دیا جائے، اور بلکہ ان کو سامنے لایا جائے اور ان سے ڈسکس کیا جائے کہ تم نے کس بنیاد پہ اس بل کی مخالفت کی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیے ہمارے یہاں شادیاں جو ہے نا ان کو جلدی کرنا چاہیے۔ معاشرے میں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو بڑی برائیاں پھیلتی ہیں، یہ مذہب نے بھی اس بات کو کئی دفعہ انڈیکیٹ کیا ہے۔ اچھا، دوسری اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیفٹی ریزن کے لیے، بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے بیسک سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو گھر پہ یا اسکول میں دینی چاہیے، بتانی چاہیے کہ خطرہ کہاں ہوتا ہے، تاکہ وہ خطرناک نگاہوں کو پہچان سکیں، وہ یہ جان سکیں کہ ان کو کون آدمی کہاں ٹچ کر رہا ہے، اس کی نگاہ کیا ہے، بچے پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ بیسک ایجوکیشن دیجیے، اتنی شرم و حیا مت کیجیے کہ کسی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ پھانسی کی سزا لازم ہونی چاہیے اور کسی کو کم سے کم سزا جو ہے ان معاملات میں وہ جو ہے وہ کاسٹریشن کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ان کے یہ جو اعضاء تناسل ہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے، کم سے کم سزا، تاکہ یہ مقام عبرت بنے۔ یونان کی ہسٹری پڑھی، اس میں بھی ایسا وقت آیا تھا تو یہ سزا دی جاتی تھی۔ اس میں شرم و حیا کی بات نہیں ہے، یہ بچوں کے دفاع کا معاملہ ہے، یہ اس معاشرے کا معاملہ ہے جس میں آج یہ لوگ ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، اور جب آوارہ کتوں کو پکڑا جا رہا تھا کراچی سندھ میں، مارا جا رہا تھا کہ وہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو ان کی بہن بولی تھی ارے بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتوں کے ساتھ ایسا نہیں کرو، ان کو نہیں مارو۔ یہ کس دماغ کے لوگ ہیں بھائی؟ ان کی کوئی تعلیم علم تھوڑی ہے، ان کو کوئی ذہن وہن تھوڑی ہے، بس ایسے وہ گولڈن اسپون، سلور اسپون کیا کہتے ہیں، وہ لے کے پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ پارٹیاں جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں تو نہیں ہیں، وہ تو کارپوریشنز ہیں، ان کو چلا رہے ہیں، ورنہ ان کا ذہن ضمیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آئے اور آ کے اپنا کردار جس نہج پہ بھی ادا کر سکتا ہے اپنا کردار ادا کرے۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس آواز کو آگے بھی بڑھائیے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو اگر آپ پسند کر لیں اور سبسکرائب کریں تو بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔